اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اس زندگی کو مقصود بنائے گا اسے سکون نہیں ملے گا. قرآن مجید کے کیا الفاظ ہیں. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا فرمایا کہ من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرے گا. یاد کا مطلب صرف ذکر اللہ نہیں ہے, اللہ کے احکامات, اللہ کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اس کائنات کو بنانے والا کیا کہہ رہا ہے, اس پہ کان نہیں دھرے گا, اپنی بولتا چلا جائے گا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے, میں کہہ رہا ہوں یوں کر لو, میں کہہ رہا ہوں یوں. اللہ اس کو بالکل بھی کسی خاطر میں نہیں لائے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, فرمایا اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا, تنگ. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو بینا تھا. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها, میری آیات تجھ پر تلاوت کی جاتی تھیں, میری باتیں تیرے سامنے کی جاتی تھیں, تو ان سے اندھا بن گیا تھا. وکذالک اليوم تنسا, اس لیے آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو اپنی اصل فکر بنا لیا. دنیا کو کیا بنا لیا, اصل فکر. شہرت, دولت. یاد رکھو یہ مطلب نہیں ہے کہ شہرت کا حصول غلط ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت حاصل کرنا غلط ہے. نا نا نا, یہ شریعت نہیں کہہ رہی. دولت کو کامیابی سمجھنا کیا ہے. اگر دولت کامیابی ہوتی تو اللہ کے سب سے محبوب انسان اس کائنات میں, اللہ کو سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور اس کائنات کے سب سے محبوب ترین انسان دنیا کے سب سے غریب اور مسکین ترین انسان تھے. سب سے کیا تھے, مسکین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فرق علیہ شملا, اللہ اس کی فکروں کو کیا کر دیں گے, بکھیر دیں گے. یار یہ بھی مل جائے, بال بھی کالے ہو جائیں, ہے بھائی, اسکن بھی اچھی ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کے حصول کی کوشش نہ کریں, یاد رکھو. یہ نہیں کہہ رہا کوئی گنجائے تو سر پہ بال اگانے کی کوشش نہ کرے, یہ نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی نافرمان ہے تو فرما بردار کی کوشش نہ کرے. نہ نہ نہ, اس کو اصل فکر بولو بھائی نہ بنائیں. بھائی چل گیا صحیح ہے, نہیں تو ایسا ہی صحیح ہے. بال اگائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحت بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینی. ان چیزوں کو فکریں بولو بھائی نہیں بنا. آخرت کو اصل بنا لیا, بیگم ٹھیک ہے, نہیں ہے ٹھیک ہے تو صحیح ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت قریب ہو, حدیث کا مفہوم ہے, تو امید کو خوف پہ انسان کیا کر دے, غالب. کیونکہ جوانی میں اللہ کے خوف کو برداشت کر لیتا ہے, بڑھاپے میں خوف برداشت نہیں ہوتا. تو بڑھاپے میں جنت کا تصور زیادہ کرے. جوانی حضرت نے رو کے گزاری اللہ کے خوف میں, بڑھاپا حضرت نے مسکرا کے گزارا. فرمایا ابھی بس اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے, جانے والے ہیں, مسافر خانہ ہے. اور بتاتے بھی نہیں تھے میرا گھر ہے. کوئی پوچھتا تھا نا کہاں رہتے ہیں, کہتے تھے ناظم آباد کے مسافر خانے میں رہتا ہوں. اور ہم اسی پہ فخر, میرے بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ, وہ 6 پلاٹ, وہ پلاٹ. یہ سوچ کے زندگی کیا کر رہے ہیں. ارے بھائی خریدیں آپ پلاٹ, مگر اس کو اپنا وہ ہے محمد شاہ کے قبرستان میں جو ہے, سمجھ رہے ہیں, اپنا صرف وہی ہے. تو اللہ کرے میں جلدی سے حدیث مکمل کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرق علیہ شملا, اللہ فکروں کو کیا کر دے گا, بکھیر دے گا. یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے, یہ بھی حل ہو جائے, یہ بھی حل ہو جائے. اور سارے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں, اور ایک مسئلہ حل ہوتا بھی ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, دنیا ملے گی اتنی ہی جتنی اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہوگی. ملے گی سب کو پھر بھی نہیں. دنیا کو اصل بنا لیا نا, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, دولت مل جائے, پیسہ مل جائے, شہرت مل جائے, تو فرمایا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یعنی مل گئی تو بھی یہ حشر ہوگا, اور عین ممکن ہے کہ ملے ہی نہیں. ہر آدمی کامیابی کی کوشش کرنے والا دنیا میں کامیاب. ہم تو ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں جو کامیاب ہو گئے, ان کی پڑھتے ہی نہیں جو ناکام ہوئے ہیں, وہ زیادہ ہیں. 100 میں 1 آدمی کامیاب ہوتا ہے اور 99 ناکام. ان پہ تو کتابیں ہی نہیں لکھی جاتی. ناکام لوگوں کی 25 علامتیں, کوئی کتاب ہے بھائی؟ اگر آپ کہیں ناکام لوگوں کی 25, جو ہر وقت سوتے رہتے ہیں, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے. ایسے بھی بہت سے کامیاب ہوئے ہیں جو ہر وقت سوتے رہتے تھے, پڑھائی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتے تھے, کامیاب ہو گئے. اور ان کا بھائی پڑھ کے پاگل ہو گیا, ذہنی مریض بن گیا, جاب ڈگریاں بغل میں دبائے گھوم رہے. ایک آدمی صحت کا بڑا خیال کر رہا ہے. کامیاب لوگوں کی علامت ہے صحت کا بہت خیال کرتے ہیں. واقعی کرنا چاہیے, لیکن یہ لازمی علامت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق علیہ شملا ولم یاتہ من الدنیا الا
ما قدرہ، ملے گی اتنی جتنی کیا ہے مقدر میں اللہ نے لکھ دی. اور آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اصل مقصد بنا لیا. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی اس نے، اصل ہدف کیا ہے آخرت، اللہ راضی ہو جائے. میں جو کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. صحت بنانے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو صحت مند مسلمان بولو بھائی پسند ہے، اس لیے صحت بنا رہا ہوں. گٹکے پان اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ نے کیا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. جنت میں اللہ نے انار انگور ان چیزوں کا ذکر کیا، پان گٹکے کا بولو بھائی نہیں. میں ورزش اس لیے کرتا ہوں، ایکسرسائز اس لیے کرتا ہوں. بھائی صحابہ سارے چست تھے، بھاگتے دوڑتے تھے، گھڑ سواری کرتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا صحت بھی بنانی ہے مگر کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی. لہذا اسباب اختیار کرنے، بن گئی ٹھیک ہے، نہیں بنی تو ہمارا مقصد صحت تھا ہی نہیں بھائی. صحت اگر کامیابی ہوتی تو ایوب علیہ السلام کی تو ساری زندگی بیماری میں گزری. ان کی کامیابی ہی وہ بیماری تھی جس پہ انہوں نے صبر کیا. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا، بڑھاپے میں ملا ہے، ساری زندگی رو کے گزری، مگر وہ بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے؟ کامیاب. وہ بھی، اور اللہ نے پوری سورت نازل کر کے ان کی تعریفیں بیان کی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا پیسہ چھن گیا، یہ ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض ہے. میں کہتا ہوں بھائی یعقوب علیہ السلام کا تو بیٹا چھن گیا، تو کیا اللہ ان سے ناراض تھا جو اللہ نے چھین لیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل فکر بنایا، سب سے پہلا کام کیا؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل میں اللہ کیا پیدا کر دے گا؟ غنا. ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہوگا، سمجھے گا اپنے آپ کو ملک کا بادشاہ. اسی پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتا رہے گا. ناشتے میں 2 پراٹھے کھائے ہیں، صحیح ہے نا، حالانکہ ایک بھی کافی تھا. کیا خیال ہے؟ انڈا بھی تھا. اسی پہ سوچ سوچ کے کیا ہوتا رہے گا؟ یار ضرورت تو اتنی بھی نہیں ہے، اہل تو اس کا بھی نہیں ہوں، جتنا بڑا نالائق ہوں، جیسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں ایک نوالا بھی نہیں ملنا چاہیے، مگر میرے رب نے مجھے صبح الحمدللہ کھلایا. شام کا کیا بولے گا؟ یار جس اللہ نے کھلا دیا شام کو کیا کرے گا؟ وہ بھی کھلا دے گا. چھوڑو اپنے اسباب. یہ نہیں کہ پوستی بن کے بیٹھ جائے گھر میں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یاد رکھو. فکر نہیں ہوگی. بھائی اللہ ہے نا، وہ سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچا سکتا ہے، وہ آگ میں جلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو بچا سکتا ہے. وہ مجھے رات کو 2 روٹی نہیں کھلا سکتا ہے بھائی؟ اس میں کون سی اتنی ٹینشن والی بات ہے بھائی؟ تو خوش رہے گا. اور اللہ پہ توکل کیا، پھر بھی رات کو روٹی بالفرض نہیں ملی، کوئی بات نہیں بھائی. جو اللہ روٹی نہیں کھلا رہا اس پہ میں صبر کر رہا ہوں. آخرت میں کیا کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کھلا، میں پریشان ہوں، اور اس پریشانی پر کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. ہمارے نبی کو کون سا ہر وقت روٹی مل جاتی تھی، اور جتنا بھوکا ہونے کے بعد ملے گا تو اور زیادہ مزہ آئے گا. میں تو بتا رہا ہوں اگر بالفرض یہ ہو جائے تو بھی خوش رہے گا. اور ہماری تو ساری حاجتیں صبح و شام الحمدللہ پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی ہمیں ٹرینر چاہیے جو ہمیں بتائیں کہ کام سکون کیسے حاصل ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سب کچھ حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ ٹینشن، پریشانی. جلدی سے حدیث کا ترجمہ کر دوں، بات پھر ختم کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا، ساری فکروں کو سمیٹ کر اللہ ایک فکر بنا دیں گے آخرت. ساری فکریں ہیں، بیگم ٹھیک ہو جائے، عورت کہہ رہی میرا میاں ٹھیک ہو جائے، اور جناب میری غربت دور ہو جائے، یہ فکریں ہیں. لیکن یہ اصل فکر بھائی، اصل تو اللہ خوش ہو جائے. اصل کیا ہے؟ جس کی ایک فکر ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کی 100 فکریں ہوں وہ خوش ہوتا ہے. 100 فکروں والا آدمی تو اتنی الجھی ہوئی زندگی گزارتا ہے، اس کو تو سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اور اس آدمی کا مقصد سکون بھی نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو سکون خود بخود ملے گا اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا واتتہ الدنیا وہی راغما. فرمایا دنیا بھی ملے گی اور ذلیل ہوتی ہوئی آئے گی، ایسی جیسے کوئی باندی بن کے آئے گی دنیا، باندی بن کے. اس حدیث کی تشریح میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، وقت ہو گیا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا دنیا ذلیل ہو کر کیسے آتی ہے. ایک بادشاہ نے کسی بزرگ کو بلایا اور کہا کہ میں آدھی دنیا جو میرے پاس ہے آپ کو گفٹ میں دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ میں تجھ سے ایسا گفٹ لے کے کیا کروں گا جو میرے غلام کا بھی غلام ہو. ہے بھائی، ایک تو میرا غلام، پھر اس غلام کا بھی غلام. تو اس غلام سے میں کیا گفٹ وصول کروں؟ یعنی اپنے غلام سے بھی انسان گفٹ نہیں لیتا نا کہ یار تو میرا ہی تو کھاتا ہے، تو مجھے گفٹ دے رہا ہے. اور غلام کا بھی آگے کیا ہو؟ غلام ہو. بادشاہ حیران ہوا. تو اس نے کہا ان بزرگ نے کہ دنیا میری غلام ہے اور تو دنیا کا غلام ہے. تو میرے غلاموں کا بھی کیا ہے؟ غلام ہے. یعنی میری نظر میں تیری کوئی ویلیو، بادشاہ سلامت، میری نظر میں آپ کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ آپ کو میں اتنا پروٹوکول دوں. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی ویلیو آپ سمجھتے ہیں آپ بادشاہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی ان نعمتوں پہ کو دیکھ کر ہم کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم اصل ہدف پر ہمیں آخرت کی فکر میں ہم لگے ہوئے، آپ نہیں لگے ہوئے. آپ تو ہمارے غلاموں کے کیا ہیں؟ غلام ہیں.
تو ایسے انسان کے پاس دنیا کیا آتی ہے؟ ذلیل ہو کر. لفٹ نہیں کراتا, ملتی ہے پھر بھی لفٹ نہیں کراتا اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ کیفیات پیدا کر دیں. یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ان تعلیمات کو جب تک فالو نہیں کرو گے تو یہ جو ٹرینرز ہیں نا جو آج کل ٹریننگ دے رہے ہیں, میں اللہ کرے میری یہ بات ان کے کانوں میں بھی کسی طرح پہنچ. یہ دیتے رہیں, ٹریننگ اچھی کر رہے ہیں, بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن اس میں الٹیمیٹ ویژن کو ڈالنا پڑے گا کہ اپنے ویژن کے ساتھ ایک ایسا ویژن بھی بناؤ جو اس ویژن کا بھی کیا ہو, وہ الٹیمیٹ ویژن آخرت ہے. کیونکہ دنیا میں جو کچھ حاصل کرو گے بالآخر ختم, فنا, دفن زمین میں. یہ سب چیزیں آپ کی کامیابی میں کیا ہیں؟ بہت بڑی رکاوٹ ہیں. جب تک آخرت کو اصل مقصد نہیں بناؤ گے دنیا میں بھی سکون نہیں مل سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.